آدھی حدیث ہماری رہ گئی تھی نا، حدیث نمبر 24 میں کیا کہہ رہے؟ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، میرے بندے تمہارے اعمال نا میں تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں؟ جمع کر رہا ہوں۔ احصاء کا کیا معنی ہے؟ جمع کر لینا، یعنی تمہارے سارے اعمال میرے فرشتے لکھ رہے ہیں نا۔ جس سے انسان قیامت کے دن کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہوا؟ اس نے تو سب کچھ جمع کر رکھا ہے، چھوٹا بڑا۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر سب کا میں تمہیں بدلہ دوں گا، اچھا ہو یا برا۔ ومن وجد خیرا، اگر کسی کو خیر ملے فلیحمد اللہ، شکریہ ادا کرے کیونکہ اس نے اچھا ہی کیا ہوگا۔ ومن وجد غیر ذلک، اگر کسی کو اور کچھ نظر آئے فلا یلومن الا نفسہ، خود پر کیا کرے؟ خود کو ملامت کرے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 25، ذهب اہل الدثور بالاجور، ایک مرتبہ صحابہ حضرات آئے تھے نا جو فقیر حضرات تھے، ان کے پاس مال وغیرہ کم، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو مالدار قسم کے لوگ ہیں یہ تو ہماری طرح عمل بھی کر رہے نا، نماز پڑھ رہے، حج کر رہے وغیرہ، خیرخواہی کر رہے، ہمدردی کر رہے، صرف کیا ہے ہم سے صدقات میں آگے، ہم صدقات نہیں دے سکتے، زکوٰۃ دیتے یہ لوگ، صدقہ فطر دیتے، ہم تو غریب نہ غریب پر زکوٰۃ وغیرہ نہیں، حج بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دثور منا مال والے، دثر مال کو کہتے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایک خاص چیز بتانے والو، تم اس پر عمل کرو، تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو دوسرے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ یہ مخصوص عمل کر رہے، انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے، وہی بات ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا، ابو ذر سے ایسی روایت فرمایا، ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے کچھ صحابہ حضرات پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار لوگ جو ہیں سارا کے سارا اجر لے کر گئے۔ دثور جمع دثر وهو المال الکثیر، معنی کیا ہے اس کا؟ ای حاز اہل الاموال الاجر کلہ، سارا اجر تو ان مال والوں نے کمایا۔ یصلون کما نصلی، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، تصدقون بفضول اموالہم، لیکن اس میں آگے بڑھی ہوئی ہیں کہ زائد مالوں کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ قال، تو فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ تمہیں دیا ہے صدقے کر رہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ ان لکم بکل تسبیحۃ صدقہ، تمہارے لیے اور بھی صدقے کی بہت ساری چیزیں ہیں، صرف یہ نہیں، تم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو صدقہ ہے، وبکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ صدقہ، وامر بالمعروف صدقہ، اچھی بات بتانا یہ صدقہ ہے، ونہی عن منکر صدقہ، برے کام سے روکنا یہ صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، اگر کوئی اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کرے تو اس میں بھی صدقہ ہے۔ فی بضع احدکم صدقہ کا کیا مطلب ہے؟ نیچے دیکھیں، البضع الجماع او الفرج نفس، والمراد جماعه لزوجته، مانا قضا یہ جو حاجت پوری کرنے اس میں بھی ثواب ہے۔ قولوا، صحابہ حضرات نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایت احدنا شہوۃ، کہ ہمیں کوئی اپنی شہوت پوری کرے گا، یکون له فیہا اجر، اس میں بھی کیا اجر ہوگا؟ قال، فرمائے کیوں نہیں، ارأیتم، ذرا یہ بتا لو، وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، اگر یہ گناہ کے کام میں استعمال کرتا، حرام جگہ پر لگاتا، کہ اس میں اس پر گناہ ہوتا، بوجھ ہوتا نا؟ تو فکذالک، اسی طرح سے، اذا وضعها فی الحلال، جو اس نے حلال جگہ پر اپنی شہوت پوری کر دی، کان له اجر، تو اس میں اجر ملے گا اسے۔ رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث سے۔ کان لہو اجرن، اجرن، کان لہو اجرن، اجرن اس سمینا، کان لہو، لہو خبر مقدم۔